یہی سخت گرمیوں کے دن تھے، کھجوریں پکی ہوئی تھی اور صحابہ کا گزر اور بسر یعنی ان کی معیشت کا دار و مدار انہی کھجوروں کے اوپر تھا، اور صحابہ انتظار کر رہے تھے کہ کب یہ فصل پکے اور ہم کھجوروں کے خوشے اتاریں اور اس سے اپنی معیشت کو چلائیں، یعنی کچھ ہمیں کھانے کا سامان ملے۔ اسی اثناء میں شام سے آنے والے تجارتی قافلوں میں سے ایک قافلے نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دی کہ اس وقت کی سپر پاور جسے روم کہا جاتا تھا وہ مسلمانوں کے خلاف مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے بڑی فوج اور ایک بہت بڑا لشکر تیار کر رہے تھے۔ تو شام بھی اس وقت روم کے اندر تھا، وہاں غسان قبیلے کی حکومت تھی اور یہ روم کی سلطنت کے ماتحت تھا۔ تو غسان کے بادشاہ کو روم کے بادشاہ نے یہ حکم دیا تھا کہ ایک بڑا لشکر تیار کرو کہ جس میں کم از کم 1,00,000 سپاہی موجود ہو۔ ہم نے یہاں سے نکل کر مدینہ منورہ پر جا کر چڑھائی کرنی ہے اور مسلمانوں پہ حملہ کرنا ہے۔ اب مدینہ منورہ کی حالت یہ تھی کہ مہاجر صحابہ ہیں اور پورے سال کے گزرنے کے بعد واحد کھجوریں پکی ہوئی وہی ان کا سہارا تھی اور انہی پر ان کی معیشت تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ پتہ چلا تو اللہ کے نبی علیہ السلام تو امام المجاہدین تھے، اللہ کے نائب تھے، تو اب گھبرانے والے تو نہیں تھے کہ اب پتہ نہیں کیا ہوگا، ہم تو پہلے ہی غربت کے مارے ہوئے ہیں، ہجرت کر کے آئے ہوئے ہیں، اور ایک سپر پاور، آج کل کی سپر پاور کو آپ ذہن میں رکھیں، وہ اشارہ کرتے تو ملکوں کے ملک ان کی غلامی میں کیسے چلے جاتے ہیں کہ جن کے دل میں ایمان نہیں ہوتا، منافقت اور غلامی ہوتی ہے۔ تو اس صورتحال کو سامنے رکھ کے اس منظر کو سوچے، اللہ کے نبی کو جب یہ پتہ چلا تو آپ نے فرمایا کہ اسلام غالب ہونے کے لیے آیا ہے، مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا۔ یہ نہیں ہوگا کہ ہم یہاں انتظار کرتے رہیں اور رومی لشکر آ کر ہم پہ چڑھائی کرے، ہمارے مدینہ پہ حملہ کرے، عورتوں اور بچوں کو رسوا کرے۔ آپ نے حکم دے دیا صحابہ کو کہ جہاد کی تیاری کرو، اپنی جانوں کے ساتھ بھی، اپنے مالوں کے ساتھ بھی، اور اس تیاری کے ساتھ تیار رہو کہ ہم نے ایک لشکر بنا کر ان کا انتظار نہیں کرنا، بلکہ مدینہ سے باہر نکل کر تبوک کے مقام پہ جا کر ان دشمنوں کے خلاف وہاں جا کر جہاد کرنا۔ اور یہ بڑی دور جگہ تھی، مدینہ منورہ سے 950 کلومیٹر، جہاز کا سفر نہیں کہ C-130 پہ بیٹھ کے چلے جائیں اور سارے اسباب مہیا ہوں، بلکہ صحابہ کا یہ عالم تھا کہ پاؤں میں پہننے کے لیے جوتے تک نہیں تھے، کسی کے پاس سواری ہے کسی کے پاس نہیں، گھر کے اندر فقر و فاقہ نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں۔ اب ایسی حالت کے اندر ایمان کا بڑا کڑا امتحان تھا۔ سورج آگ برسا رہا ہے، کھجوریں پکی ہوئی ہیں، اور ادھر سے اللہ کے نبی نے آواز لگا دی حی علی الجہاد کی، کہ ایمان کی حالت کا تقاضا یہ ہے کہ سارے صحابہ تیاری کریں، جتنے بھی مرد ہیں، بوڑھے ہیں، جوان ہیں، اور جہاد کی تیاری کرتے ہوئے نکلنے کی تیاری کریں۔ اب سب صحابہ تیاری کے اندر لگ گئے۔ کمزور ایمان ہوتا ہماری طرح تو سب سے پہلے کیا ذہن میں آتا کہ پورے سال کے بعد یہ کھجوریں پک رہی ہیں، انہیں چھوڑ کر ہم کیسے نکل جائیں، معیشت کا کیا ہوگا، فقر و فاقے کا کیا ہوگا، پھر گرمی کی اتنی تپش اور حرارت کہ اس گرمی میں تو ہم لوگ نماز پڑھنے کے لیے مشکل سے آتے ہیں، کہ یہ تپش ہے، لیکن سب صحابہ میدان جہاد کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں۔ اور یہ وہی موقع تھا، آپ نے مشہور واقعہ سنا ہوگا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جو ہر لمحہ نیکی کے اندر آگے نکلنے کے لیے کوشاں رہتے تھے، انہوں نے سوچا کہ آج کل ابو بکر کے مالی حالات اچھے نہیں ہیں، ہمیشہ ابو بکر مجھ سے نیکی میں آگے نکل جاتا ہے،
آج تو میں اس سے آگے نکل کے دکھاؤں گا. میرے مالی حالات اچھے ہیں, میں اللہ کے نبی کے سامنے زیادہ مال پیش کروں گا, ابو بکر کا مال کم ہوگا. اللہ کے نبی علیہ السلام مجھے زیادہ مرتبہ اور اعزاز دیں گے, میری نیکیاں بڑھ جائیں گی. ان کا مقابلہ تو اس طرح ہوا کرتا تھا, دنیاوی مقابلہ نہیں ہوتا تھا دین کے اندر کہ انہوں نے اتنا دیا میں اتنا زیادہ دے دوں. آج ہم دنیاوی مقابلہ کرتے ہیں کہ فلاں نے شادی پہ 5 لاکھ کی صرف چراغاں کر لی, میں 10 لاکھ کی کروں گا. فلاں نے شادی پہ اتنا خرچہ کیا, میں اس سے ڈبل کروں گا. ہمارا مطمع نظر دنیا ہے, دنیا کی ترقی ہے, جبکہ ایمان والوں کا, صحابہ کا مطمع نظر وہ آخرت اور نیکیوں کے اندر آگے بڑھ جانا ہوا کرتا تھا. اب جب حضرت ابو بکر صدیق بھی مال لے آئے, تھوڑا سا مال, حضرت عمر فاروق زیادہ مال لے کر آئے اور بڑے خوش بیٹھے ہوئے, اللہ کے نبی نے سوال کا انداز بدل دیا, کیونکہ اللہ اور اس کے نبی کو تو پتا تھا کہ ایمان کی قلبی اور دل کی حالت کیا ہے. آپ نے حضرت ابو بکر سے پوچھا, حضرت عمر سے پوچھا, ما خلفت ما ترکت لأہلک, گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے؟ تو عمر فاروق کو یہ سوال سمجھ کے ٹھنڈے ہو گئے. کہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جیسے سوال کیا ہے, اس کا جواب دینے کے بعد ابو بکر سے میں آگے نہیں نکل پاؤں گا. آپ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ, آدھا گھر میں چھوڑ کے آیا ہوں, آدھا آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے. اللہ کے نبی نے ابو بکر سے بھی یہی بات پوچھی, تو آپ نے کیا جواب ارشاد فرمایا کہ سب کچھ لے کر آیا ہوں, جھاڑو پھیر کے لایا ہوں, اور گھر میں تو اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ گیا. یہ وہ تبوک کا موقع تھا. حضرت عثمان بہت بڑا نام ہے تجارت کے اندر کہ عثمان غنی ان کو کہا جاتا تھا. جیسے آج کا اگر میں ترجمہ کروں تو سیف عثمان. اللہ کے نبی نے ان سے پوچھا کہ کیا لائے؟ انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ابھی میرا قافلہ 100 اونٹ سامان کے لدے ہوئے مدینہ میں آئے ہیں, 100 کے 100 آپ کے راستے میں, اللہ کے راستے میں, اللہ کے نام پر دینے کی قربانی پیش کرتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ حل من مزید, کچھ اور ہو جائے. آپ نے 100 اونٹ غلے اور سامان کے لدے ہوئے اور پیش کر دیے. آپ نے پھر سوال کیا, عثمان غنی نے 100 اور پیش کر دیے. اللہ کے نبی علیہ السلام بڑے خوش ہوئے اور اسی خوشی میں تھے. حضرت عثمان غنی نے پھر فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ کے راستے میں 200 اونٹ اور پیش کرنے کے لیے میں پیش کرتا ہوں, آپ کے راستے میں اللہ کے نام پر قربان کرتا ہوں. اللہ کے نبی منبر سے نیچے اتر آئے, اتنے خوش ہوئے. حضرت عثمان کے مال کو یوں ہاتھوں پہ لیا, ایسے ہوا میں بلند کیا اور یہ خوشخبری سنائی, ما ضر ما عمل عثمان بعد لهذا اليوم, اے عثمان آج کے بعد تو جو بھی کرے تیرا کوئی عمل تجھے نقصان نہیں دے. صحابہ کی قربانی کا یہ جذبہ تھا. خیر یہ مال پیش ہو گیا. جو بات میں عرض کرنا چاہ رہا, اللہ کے نبی علیہ السلام 30,000 صحابہ کے لشکر کو لے کر تبوک کے لیے روانہ ہو گئے. گرمی کی شدت, کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں, اور کچھ صحابہ کے پاؤں میں جوتا نہیں, کھجوروں کی شانیں اپنے پاؤں کے ساتھ انہوں نے باندھی, اور اس طرح یہ سفر قافلہ حق کا شروع ہوا. اللہ کے نبی علیہ السلام 950 کلومیٹر کا سفر طے کرنے کے بعد تبوک پہنچے, اور ایسے ہی نہیں پہنچ گئے, راستے کے اندر پانی ختم ہو گیا, پینے کے لیے پانی نہیں. میرے ایمان والے بھائیوں, یہ ایمان ہم تک ایسے نہیں پہنچ گیا کہ ہم ماں کی گود میں آنکھ کھولتے ہیں تو ہمارے کانوں میں آذان و اقامت کی آواز, ہماری زبانوں پر لا الہ الا اللہ وہ سکھایا جاتا ہے. اس ایمان کو ہم تک پہنچنے میں کتنی قربانیاں دی گئی ہیں. ذرا سنیں, صحابہ فرماتے ہیں کہ راستے کے اندر جب پانی ختم ہو گیا, بھوک اور پیاس کی شدت ہے, اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جو اونٹ اور بچے کچھ چند اونٹ تھے, آپ نے فرمایا اونٹ کو ذبح کرو, اور اونٹ کے اندر چونکہ پانی ذخیرہ ہوتا ہے
ہے اس کی تری کے ساتھ اپنی پیاس کو بجھاؤ۔ اس طرح قربانیاں دینے کے بعد یہ تنگی والے لشکر کے صحابہ، اتنی تنگی تھی کہ اس لشکر کا، اس غزوے کا نام جہاں غزوہ تبوک ہے وہاں اسے غزوہ ذات العسرہ یعنی تنگی والے لشکر کا غزوہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس طرح تبوک میں پہنچے، لیکن یہ قربانی بہت بڑی تھی۔ اور یاد رکھیں اللہ تعالی جذبہ اور قربانی پہ فیصلے کیا کرتے ہیں۔ آج ذرا گرمی کا موسم آئے، ہمارا مسجد میں آنا مشکل ہو جاتا ہے اور ہم خواب دیکھتے ہیں کہ ہم پوری دنیا پہ اسلام نافذ کر لیں۔ یہ اسلام حلوے کا نام نہیں، اس طرح قربانی سے اسلام نہیں پھیلتا کہ اللہ تعالیٰ بلائے اور اس کے گھر میں بھی نہ آئے، اور اللہ تعالیٰ کے در پہ فرض ادا کرنے کے لیے جہاں آلات ہیں، اسباب ہیں، ہوا کا سامان ہے، گرمی کو دور کرنے کے لیے پنکھے اور روم کولر چل رہے ہیں، وہاں بھی ہم قربانی دینے کے لیے نہ آئے اور پھر ہم کہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، اللہ ہماری فریاد نہیں سنتے، باران رحمت نہیں اتر رہی۔ میرے بھائیوں، یہ دین ہم سے قربانی مانگتا ہے اور اس قربانی کے بعد اللہ کے فیصلے اترتے ہیں۔ اب 30,000 کا لشکر وہاں پہنچا، اس 30,000 میں سے کچھ پیچھے بھی رہ گئے، 80 کی تعداد آتی ہے، وہ سب منافقین تھے۔ اب اس گرمی کی شدت میں کون جائے جن کا ایمان اندر سے تھا ہی نہیں، صرف زبان پہ کلمہ تھا اور باہر سے لا الہ، اندر سے کالی بلا، منافق کافروں کے ساتھ ملے ہوئے۔ وہ تو اسی انتظار میں تھے کہ کب یہ لشکر یہاں سے جائے، اور انہوں نے طے کر لیا تھا، یقین کر لیا تھا کہ یہ مٹھی بھر سپر پاور کے مقابلے میں جا رہے ہیں، کھانے کو سامان نہیں، پہننے کو جوتا نہیں، جانے کو سواری نہیں، ان میں سے تو ایک بھی زندہ بچ کے واپس نہیں آئے۔ وہ تو بغلے بجا رہے تھے کہ اب تو یہ گئے کہ گئے۔ آج کوئی کہے کہ 30,000 کا لشکر بغیر ساز و سامان کے وقت کی سپر پاور کے ساتھ ٹکرانے کے لیے چل پڑا ہے، کمزور ایمان والوں کے دل و دماغ میں کیا آئے گا؟ تو منافقوں نے بھی یہی سوچا کہ یہ تو واپس نہیں آنے والے، لیکن ان منافقین میں قرآن نے ذکر کیا ہے 3 صحابہ ایسے بھی تھے جو مخلص ایمان والے تھے لیکن پیچھے رہ گئے، سستی کی وجہ سے نہیں جا سکے۔ ایک کعب بن مالک، ہلال بن امیہ اور مرارہ ابن ربیع۔ بخاری کے اندر یہ کہانی کعب بن مالک نے خود اپنے بیٹے کو سنائی۔ بعد میں یہ نابینا ہو گئے تھے بڑھاپے کی حالت میں، لیکن تھے مخلص۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ فرماتے ہیں کہ میں ہر جنگ کے اندر شریک ہوا، کسی غزوے میں میں پیچھے نہیں رہا۔ لیکن یہ جب غزوہ تبوک کا موقع آیا، چونکہ سفر بہت لمبا تھا، میں نے اچھا نوجوان گھوڑا بھی خرید لیا، میرے مالی حالات بھی اچھے تھے کہ میں اللہ کے نبی کے ساتھ جاؤں گا، یعنی نیت تھی۔ لیکن پیچھے رہ جانے کی وجہ کیا ہوئی؟ صرف سستی، کہ چلو لشکر جا رہا ہے اور لشکر کو جاتے ہوئے بڑا وقت لگتا ہے، تو میں صبح اپنے گھوڑے پہ بیٹھوں گا اور بڑی تیزی کے ساتھ سفر کروں گا اور لشکر کے ساتھ جا کے شامل ہو جاؤں گا۔ انہوں نے یہ سوچا، تو جب سستی کی تو کرتے کرتے اگلا دن بھی آ گیا، چلو شام کو نکل جاؤں گا، نہیں صبح نکل جاؤں گا، اس طرح وہ پیچھے رہ گئے۔ کعب بن مالک، ہلال بن امیہ اور مرارہ ابن ربیع یہ دونوں بزرگ صحابہ تھے، تو ان کے نکلنے بھی تاخیر ہوئی اور نکلتے نکلتے کرتے کرتے یہ بھی رہ گئے۔ وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت۔ گرمی کی شدت عروج پہ، اور یہ قربانی کا لشکر صحابہ جنہیں کہا جاتا ہے، جنہوں نے دین کے لیے اولین قربانیاں پیش کی، وہ چلے گئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام 30 دن وہاں رہے، 1 مہینہ آپ نے روم کے بادشاہ اور اس کے لشکر کا، رومیوں کا انتظار کیا۔ لیکن جب انسان ایمان والا قربانی پیش کرتا ہے، کفر چاہے جتنے ساز و سامان کا مالک ہو، سپر پاور ہو، اور اس کے پاس افرادی تعداد اور قوت بھلے کتنی زیادہ ہو، اس پہ اللہ تعالیٰ روک طاری کر دیا کرتے ہیں۔ جب رومیوں نے دیکھا کہ ہم تو ان پہ حملہ کرنے جا رہے
کے مقابلے میں نہیں جاؤں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے یہ کائنات، یہ سورج اور چاند، یہ ستارے، یہ آسمان و زمین، یہ سارے موسم، بہار خزاں، گرمی سردی، جن کے اللہ تعالی نے پاؤں کی خاک بنائی اور جن کے لیے اللہ نے بنائی، اس گرمی کی شدت کے اندر اللہ کے دین کی بلندی کے لیے آپ 30 دن وہاں رہے، وہاں سے پھر واپس پلٹ گئے. کیونکہ اللہ کے نبی کا یہ بھی فرمان ہے، لڑائی کی طلب نہیں کرو، ہمیشہ لڑائی سے پناہ مانگو، کیونکہ لڑائی کے نتائج وہ ہمیشہ برے نکلتے ہیں. لیکن جب کفر تم پر حملہ آور ہونا چاہے، فَإِذَا عَزَمْتَ فَاسْتَقِمْ، پھر ڈٹ جاؤ، اور اسی تمہارے ڈٹ جانے پر اللہ تعالی فتح کی خوشخبریاں اتارتا ہے. چنانچہ آپ جب واپس آئے اور بغیر لڑائی کے نفسیاتی طور پر، ذہنی طور پر مسلمان فاتح بن کر آئے اور رومیوں کو شکست ہو گئی، اللہ کے نبی واپس آئے، آپ نے منافقین سے پوچھا بھی نہیں کہ تم کیوں نہیں گئے تھے، کیونکہ آپ کو پتا تھا یہ منافق ہے. اب منافقین آ رہے ہیں، جناب او جی گرمی بہت ہو گئی تھی، ہمارے گھر کے اندر بڑا فاقہ تھا، ہماری کھجوریں پکی تھی، میں بیمار تھا، میرا بیٹا بیمار تھا، جیسے بہانے ہیلے ہوتے انہوں نے بیان کرنا شروع کر دیے. اللہ کے نبی نے آگے سے جی ہاں کہہ کے خاموشی اختیار کیے رکھی. لیکن وہ جو 3 مخلص صحابہ تھے، ان کے بارے میں اللہ کے نبی نے خود پوچھا، ما فعلت کعب ابن مالک، وہ کعب ابن مالک کو کیا ہوا؟ وہ تو نوجوان ہے، اس کا گھوڑا بھی ہے، جانے کا ارادہ بھی ہے، وہ کیوں نہیں گیا؟ اب ذرا کعب بن مالک کی بات سنیں. وہ فرماتے ہیں میں اتنا شرمندہ، اتنا رقت قلب کہ اللہ کے نبی کا سامنا کرنے سے کترا رہا تھا کہ کس منہ سے اللہ کے نبی کے سامنے جاؤں. عذر بھی کوئی نہیں، بہانہ بھی کوئی نہیں، وجہ بھی کوئی نہیں، صرف سستی کی بنا پر میں نہیں جا سکا. فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھنے کے لیے مسجد نبوی میں آیا، اللہ کے نبی کو دیکھا، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے مجھے دیکھ کر چہرے انور پھیر لیا. کعب بن مالک کہتے ہیں مجھے یہ لگا میں زمین پہ گڑ چکا ہوں. خیر نماز کے بعد اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوا. آپ نے پوچھا، شیطان نے مجھے وسوسے ڈالے، فلاں عذر کر دو، فلاں بہانہ کر دو، لیکن میں نے کوئی عذر بہانہ نہیں کیا. واضح طور پر کہا کہ یا رسول اللہ سستی کی وجہ سے میں پیچھے رہ گیا، میرا ارادہ تھا. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا آپ کو یہ بہت برا لگا تھا. یہاں سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب نبی کا حکم آ جائے اور مخلص ایمان والا بغیر کسی عذر کے پس و پیش کرے، اللہ کے نبی کتنے ناراض ہوتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ تم تینوں کا فیصلہ اللہ کی ذات کرے گی، اور جب تک اللہ تعالیٰ فیصلہ نہیں کرتے آپ نے حکم ارشاد فرما دیا ان کا سوشل بائیکاٹ کیا جائے، کوئی مسلمان ان سے بات نہ کرے، کاروبار نہ کرے. حتیٰ کہ آپ نے ان کی بیویوں سے بھی کہہ دیا کہ ان سے قطع تعلق ہی کر لے، کھانا آگے رکھ دیں، اس کے بعد بات کرنے کی، ساتھ لیٹنے کی کوئی اجازت نہیں. اور ان صحابہ نے اور ان پاک باز بیویوں نے اللہ کے نبی کے قول کو اپنے سینے سے لگایا، ان سے بات نہیں کی. کعب بن مالک خود کہتے ہیں میں جس کو سلام کرتا وہ چہرہ پھیر لیتا، میں جس سے بات کرتا وہ ادھر منہ کر کے چل پڑتا، اور میں تھا کہ میرے دل پہ آرے چل رہے تھے، حتیٰ کہ 40 دن اسی طرح گزر گئے. اللہ کے نبی کا حکم غیر ارادی طور پر نہ ماننے کی وجہ سے، غیر ارادی کا مطلب کہ کعب بن مالک کا ارادہ تھا جانے کا، سستی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے. آج ہم اللہ کے فرض کو، اللہ کے فرائض کو، نبی علیہ السلام کے اس حکم کو کہ جس میں جھوٹ کی کوئی گنجائش نہیں، صرف اپنی من مرضی پہ اس طرح چھوڑ دیتے ہیں جس طرح کان سے مکھی اڑائی جاتی ہے. میرے بھائی ہم کس رحمت کی امید لگائے بیٹھے ہیں؟ ہماری معیشت کس طرح درست ہو جائے، ہمارا ملک کس طرح ترقی کرے، ہم پر وقت پر کس طرح بارشیں نازل ہوں کہ وہ مقدس ہستیاں جن کی صرف سستی ہوئی 40 دن تک وحی نہیں آئی، اللہ کے نبی ناراض ہیں،
صحابہ ناراض ہیں، حتیٰ کہ کعب فرماتے ہیں کہ میں فجر کی نماز اپنے گھر کی چھت پہ پڑھ رہا تھا، گھر مسجد سے دور تھا، کہ اللہ کے نبی کو نماز کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی کہ حتیٰ یتوب اللہ علیہ ان اللہ هو التواب الرحیم، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا جو دین پیچھے رہ گئے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کو بتایا، اب ہر صحابی یہ چاہتا ہے کہ میں سب سے پہلے جا کر کعب بن مالک کو، ہلال اور مرارہ کو یہ خوشخبری سناؤں۔ کوئی گھوڑے پہ سوار ہوا، کوئی پیدل دوڑا، ایک صحابی وہیں سے پہاڑ پہ چڑھے، کعب فرماتے ہیں کہ اس نے وہاں سے آواز لگائی، یا کعب بن مالک ابشر ابشر، خوشخبری ہو تمہارے لیے۔ کعب فرماتے ہیں میں سمجھ گیا کہ اللہ کی رضا آ چکی ہے، جیسے مجھے میری دنیا مل گئی ہو۔ میں وہیں سے نیچے اترا، بھاگا، اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اللہ تعالیٰ کے نبی نے عرض کیا کہ میں نے ان کے سامنے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا آپ نے معاف کیا یا اللہ نے معاف کیا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، یہ اللہ کی طرف سے وحی آئی ہے۔ کعب بن مالک فرماتے ہیں مجھے اتنی خوشی ہوئی، میں نے اللہ کے نبی سے عرض کیا یا رسول اللہ، اس مال کی وجہ سے میں پیچھے رہا کہ میرے پاس تو مال ہے، گھوڑا ہے، پہنچ جاؤں گا، اور نہیں پہنچ سکا۔ اس مال کی وجہ سے آزمائش آئی، آپ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں اللہ نے مجھے جتنا مال دیا ہے وہ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا۔ صحابہ کا تو یہ جذبہ تھا۔ یہاں ہمارے لیے بڑے سبب پوشیدہ ہیں، ہم ذرا سی گرمی میں اللہ کے فرائض کو چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کے فرائض سے پیچھے ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے صحابہ یاد رکھنا، تمہاری یہ دنیا کی آگ، سورج کی تپش نہیں، دنیا کی آگ جسے ہم چولہوں کے اندر جلاتے ہیں، روٹی سالن جس سے ہم بناتے ہیں، اور جس میں ہماری انگلی کا پوٹا بھی چلا جائے، قابل برداشت نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جہنم کی آگ کے 70 حصے ہیں، اور ان 70 میں سے ایک حصہ یہ دنیا کی آگ ہے۔ یعنی جہنم کی آگ اور حرارت اس دنیاوی آگ سے 69 حصے زیادہ۔ اور وہ قیامت کا دن، وہ منظر کہ جہاں اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں، اور وہاں انسان اپنے اعمال کا حساب دینے کے لیے سورج کی حرارت کے اندر کھڑا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی پسینے میں گھٹنوں تک ڈوبا ہوا، آج تو صرف کپڑے گیلے ہو رہے اور ہم کہتے ہیں جی برداشت نہیں ہو پا رہا، گھٹنوں تک پسینے میں ڈوبا ہوا، کوئی پیٹ تک پسینے میں ڈوبا ہوا، کوئی سینے گردن تک پسینے میں ڈوبا ہوا۔ یہ گرمی کا عالم ہوگا، اور صرف وہ خوش نصیب اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے جو آج گرمی کی حرارت اور تپش کو برداشت کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑتی۔ اس لیے جب آذان کی آواز آئے تو فجر کی نماز ہو یا عشاء کی، چونکہ گرمیوں کا موسم ہے، رات بڑی مختصر، تو فجر میں تھوڑی ٹھنڈک ہوتی ہے، بستر سے اٹھنا ذرا مشکل ہوتا ہے۔ یہ ذہن میں رکھا کرے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو منافق ہوتا ہے اس پہ سب سے زیادہ بوجھل اور بھاری 2 نمازیں ہوتی ہیں، ایک فجر کی نماز، ایک عشاء کی نماز۔ اگر ہم ان 2 نمازوں میں خندہ پیشانی اور خوش دلی سے نہیں پہنچ رہے تو یاد رکھیں منافقوں کی فہرست میں شمار ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یہ گرمی کی تپش دوزخ کی وجہ سے ہے، لہٰذا 3 لعنتوں سے بچو جب گرمی کا موسم ہو۔ آپ نے فرمایا جہاں مسافر آ کے بیٹھتے ہو وہاں پیشاب نہیں کرو، گندگی نہیں کرو۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جہاں پر کوئی سایہ دار جگہ ہو وہاں پر بھی پیشاب نہیں کرو۔ اور آپ علیہ السلام نے تیسری بار ارشاد فرمایا کہ لعنت کی جگہ کے آنے جانے کے جو راستے ہیں وہاں بیٹھ کر پیشاب کر کے لعنت کے مستحق نہ بنو۔ میرے بھائیوں، الظل کے الفاظ آتے ہیں، سایہ دار جگہ۔ اللہ کے نبی نے ہمیں ارشاد فرمایا صاف ستھری رکھو۔ پتہ چلا درخت لگانا اور مسافروں کے لیے
سایہ دار جگہ کا بندوبست کرنا یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے۔ لہذا گرمی کا موسم آئے، ہمارے نبی نے اپنے سر کو ڈھانپا ہے، ہم بھی ڈھانپ کے رکھے، جب باہر نکلے سایہ دار جگہوں کو صاف رکھے، اور جو مسافر اور غریب اور باہر جانے آنے والے لوگ ہیں ان کے لیے پینے کا بندوبست کرے، اور یہ ذہن میں رکھے کہ اللہ کے نبی تو اس گرمی سے کئی گنا زیادہ گرمی کے اندر تبوک کا 950 کلومیٹر کا آپ نے سفر کیا، تو مجھے 1 منٹ لگے گا گھر سے اٹھ کے مسجد تک آنے میں، اور مسجد میں بیٹھتے ہوئے 10 منٹ لگیں گے، میں اللہ کی نماز اس کے فریضے کو صرف گرمی کی وجہ سے نہیں چھوڑوں گا۔ یہ ایمان والوں کی نشانی ہے۔ اور جب ہم موسم گرما ہو یا سرما، خزاں ہو یا بہار، لا الہ الا اللہ پڑھیں گے اور اپنے صحابہ اور اللہ کے نبی کا طرز عمل اختیار کرنے کی کوشش کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہم پر نازل ہوں گی، ہمارا دین اسلام اور مسلمان یہ دنیا میں غالب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔